الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے، اس کے پیروکاروں میں سے، اس کے دین اور اس کے منہج پر چلنے والوں میں سے لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ شیعۃ، شاع یشیع شیاعن سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ دینا، یعنی ایسی جماعت جو کسی کا ساتھ دے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس بے روگ دل لے کر آیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکن، کیا گھڑے ہوئے، آلہتن، معبودوں کی، دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو، فما ظنکم، تو کیا گمان ہے تمہارا، برب العالمین، جہانوں کے رب کے بارے میں۔ فنظر، پھر ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ڈالی، نظرتاً، ایک نگاہ، فی النجوم، ستاروں میں، فقال، اور کہا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ واپس چلے گئے اس سے پیٹھ پھیرنے والے۔ فراغ الی آلہتہم، فراغ، یراغ یروغ، باب نصر ینصر سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے خفیہ طور پر جانا، حیلہ کرتے ہوئے تیزی سے جانا، مائل ہونا، یہ تینوں اس کے معنی ہیں، یعنی حیلہ کرتے ہوئے تیزی سے جانا، مائل ہونا، خفیہ طور پر جانا۔ تو کیا ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر؟ فراغ، تو وہ چپکے سے گیا، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، فقال، اور اس نے کہا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں، ما لکم، کیا ہے تمہیں، لا تنطقون، تم بولتے نہیں۔ فراغ، تو چپکے سے داخل ہوا، علیہم، ان پر، ضربا بالیمین، مارتا ہوا دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ فاقبلوا، یمین اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ، اور قوت بھی ہوتی ہے۔ فاقبلوا، تو وہ آئے، الیہ، اس کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے، زف یزف زفن، زفوفن زفیفن، ضرب یضرب سے ہے، تیزی سے جانا، دوڑنا۔ قال، اس نے کہا، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، اس کی جسے تم خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، پھر ڈال دو اسے بھڑکتی آگ میں۔ فارادوا، غرض انہوں نے ارادہ کیا، بہ، اس کے ساتھ، کیدن، ایک چال کا، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے کر دیا انہی کو سب سے نیچے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ بات دوبارہ ذہن نشین کرا دیتا ہوں
پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ ذہن میں پھر خیال آتا ہے کہ وہ گمراہ جو ہوئے کوئی وجہ ہوگی، ان کی طرف کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہیں آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، ڈرانے والے آئے تھے لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کی کسی بات کو نہیں مانا۔ تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے پر، اسی منہج پر، اسی دعوت کے اوپر موجود تھے جس دعوت کے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام تھے، جس طریقے پر نوح علیہ السلام تھے، جس منہج پر نوح علیہ السلام تھے، یعنی وہ اکیلے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور قوم کے ساتھ انتہائی مخلص، اکیلے گروہ کی صورت میں دعوت دینے والے، یہ ساری چیزیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، یہ شیعتی ہی کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف، کہ نوح علیہ السلام کے ہی گروہ میں سے اس کے جو اتباع ہیں، پیروی کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ توحید نوح علیہ السلام کی دعوت کے اندر موجود، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں موجود، آخرت ان کی دعوت میں موجود، ان کی دعوت میں بھی موجود، دین کی تمام بنیادی جو چیزیں ہیں، وہی عقائد، وہی اعمال جو نوح علیہ السلام کے تھے، وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ بلکہ اگر یہاں تک ہم کہہ دیں کہ تمام انبیاء کا اصل دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے، اور سب کی امتیں ایک ہی ہیں جس کا نام امت مسلمہ ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کے اندر موجود ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی ہی اتباع کرنے والے، ان کے ساتھ دینے والے، ان کی پیروی کرنے والے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، مخلص دل کے ساتھ، جو شرک سے پاک تھا، شک سے پاک تھا، شبہات سے پاک تھا، شہوات سے پاک تھا، برے اخلاق سے پاک تھا، یعنی اس کے اندر کوئی کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت، نفرت کچھ بھی موجود نہیں ہے، سب چیزوں سے پاک دل لے کر جب وہ آیا اذ جاء ربہ۔ اب یہ جو یحتمل مجیئہ الی ربہ وجہین، کہتے ہیں رب کی طرف آنا، اس کے دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ جب پکارا اس کی توحید کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، ٹھیک ہے، جب انہوں نے اکیلے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اکیلے اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور دوسرا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اس وقت کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر جو اذ جاء ربہ، یہ جملہ دلالت کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص پر، کہ وہ مکمل طور پر اپنی جسم، اپنی روح، اپنے دل، ہر لحاظ سے وہ اللہ رب العالمین کی بات ماننے والے تھے۔ کہیں پر بھی ان کے اندر کسی قسم کی نافرمانی والا یا پھر اپنی خواہش پر چلنے والا مادہ موجود نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو قلب سلیم کی وضاحت کے اندر وہ چیزیں بیان کر دی کہ بالکل شک، شرک، منافقت، حسد، بغض، سرکشی، ہر روگ سے دل ان کا پاک تھا، نہایت اخلاص، عاجزی کے ساتھ اپنی طرف
اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو بندہ اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ شخص صرف بچ جائے گا۔ پھر آگے کیا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے تو اب اس سلامتی کے جو آثار ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ کیا کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یہی بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر تم ہمیشہ انہی کے سامنے جھکے ہوئے ہو، انہی کے سامنے تم اپنے آپ کو تم نے جھکا رکھا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، سورہ انبیاء آیت نمبر 52، 53، 54 کے اندر، کہ جب انہوں نے اپنی والد کو اور اپنی قوم کو کہا کیا یہ مورتیاں جن کے آگے تم جھکے ہوئے ہو، کیوں تم جھکے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً اس وقت تم بھی اور تمہارے والدین بھی واضح گمراہی کے اندر موجود تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پر یہ نقشہ کھینچتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، سورہ شعراء آیت نمبر 70 سے 77 تک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ نقشہ اور واضح انداز کے اندر ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ کن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ہم ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، کوئی نقصان سے بچاتے ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمیں نفع نقصان سے کوئی غرض نہیں، ہماری پکار کو سنتے یا نہیں سنتے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم صرف اور صرف کیا ہے ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو یہ تو سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم حق راستے کو چھوڑ کر، ایک حقیقی الہ کو چھوڑ کر، ایک حقیقی معبود کو چھوڑ کر خود گھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جو تم نے معبود بنائے، جو اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو ان کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کو تم نے سمجھ لیا کہ وہ عبادت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ائفکن آلہۃ، ائفکن یہ مصدر بمعنی اسم مفعول برائے مبالغہ، اور آلہۃ اس سے پھر بدل ہے، اور دوسرا افکن کو اصل معنی میں لیں تو یہ مفعول لہو بھی بن جائے گا۔ تو کیا کہا دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کو اور آپ کی قوم کو میں واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، تو ان کو مزید سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا فما ظنکم برب العالمین، آخر بتاؤ جو تم کام کر رہے ہو، تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، جب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ رب تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟
تمہارا رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا تمہیں وہ جنتوں کے اندر داخل کر دے گا؟ کیا تمہیں وہ نعمتوں سے نواز دے گا؟ تم نے اللہ رب العالمین کے شریک بنا دیے، اللہ رب العالمین کے ساجی بنا دیے۔ جس طرح رب کی عبادت کرنی تھی اس طرح تم نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، حاجات ضروریات ان سے مانگنا شروع کر دی۔ فما ظنکم برب العالمین، تو اب ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے گھڑے ہوئے معبودوں کو تم چاہتے ہو، تو جہانوں کے رب کے بارے میں پھر تمہارا کیا گمان ہے؟ تم وہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہر نعمت دیتا چلا جائے، دنیا کے اندر تمہیں ہر طرح کی آسائشیں اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ دنیا میں بھی اللہ نہیں پکڑ سکتا، آخرت میں بھی نہیں پکڑ سکتا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم صرف زبانی نصیحت سے باز آنے والی نہیں، ان کی حقیقت ان کے سامنے کھول کر بیان کر دی، بے بسی ان کے سامنے ذکر کر دی، ان کا بے اختیار ہونا ان کے سامنے ذکر کر دیا، لیکن پھر بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں عملاً کچھ کر کے دکھاؤں گا، تمہارے بتوں کو توڑ کر تمہارے سامنے اس چیز کو واضح کروں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم چلے جاؤ گے میں ضرور تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا جس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ کیا یہ تمہارے بت تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے۔ تو جب قوم کے میلے کا دن آیا، ان کی خوشی کا دن آیا، جشن کا دن آیا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب یہ لوگ اپنے میلے کے اندر، جشن کے اندر چلے جائیں، اس وقت میں ان بتوں کے پاس جاؤں جب ان بتوں کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اطمینان کے ساتھ ان بتوں کو توڑ دوں۔ تو اس لیے جب وہ قوم آئی، جب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ چلو آپ ہمارے ساتھ، تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ آسمانوں میں ڈالی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کی بھی عبادت کرتی تھی، چاند کی بھی عبادت کرتی تھی، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ ستاروں کو حوادث زمانہ میں مؤثر بھی سمجھا کرتی تھی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مغالطہ دینے کے لیے یہ کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق آسمان پر نگاہ دوڑائی اور ستاروں کی طرف دیکھ کر کیا کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم والوں نے فوری طور پر مان لیا، کیونکہ یہ بات انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کہی تھی۔ اور دوسرا مفسرین جو بات بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ ستاروں میں نگاہ ڈالنے کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کا اس عقیدے کو ثابت کرنا نہیں تھا کہ ان کا یہ عقیدہ درست ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے جو غور و فکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی غور طلب معاملہ سامنے آتا ہے تو آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی اور کیا کہا؟ انی سقیم، کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ اب اس کے اندر فنظر نظرۃ فی النجوم، اس کے اندر مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ احدہما انہ نظر فی علم النجوم، میں نے آپ کو ویسے بتا دیا ہے، تھوڑا سا اور مزید سمجھا دیتا ہوں کہ انہ نظر فی النجوم فی علم النجوم، کہ انہوں نے جو علم نجوم تھا اس کے اندر غور و فکر کیا اور اس کے مطابق ان کو جواب دیا۔ والثانی انہ نظر الی النجوم لا فی علمها، وہ صرف ستاروں کی طرف انہوں نے دیکھا، علم کی طرف جو اس کا علم ہے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جو پہلا قول اختیار کیا کہ علم نجوم کی طرف دیکھا تھا، اس کے اندر جو ہے ابن قتیبہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ قولہ تعالی فنظر نظرۃ فی النجوم ولم یقل الی النجوم، کہ اللہ تعالیٰ نے الی النجوم نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ فی النجوم، کہ انہوں نے حساب لگایا۔ تو بہرحال یہ دو قول مفسرین کے موجود ہیں۔ تو فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ جی میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو یہ جملہ کہا، ٹھیک ہے،
یہ ایسی بات تھی جو در حقیقت سچی تھی، کیونکہ عموماً آدمی کی طبیعت کچھ نہ کچھ خراب ضرور ہوتی ہے، لیکن قوم نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، ٹھیک ہے، کہ اب یہ جاننے کے قابل نہیں ہے، اتنے زیادہ بیمار ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں معارض، یعنی معارض ایسی باتوں کو جن میں کہنے والے کی نیت کچھ اور ہو اور سمجھنے والے کی نیت کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آدمی صراحت کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے۔ اس نے نیت میں کچھ اور بات کہہ کر وہ جملہ استعمال کیا، سننے والے نے اس کو کسی اور معنی کے اندر لے لیا۔ صحیح بخاری کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 جھوٹ موجود ہیں، وہ اصل میں جھوٹ نہیں ہیں، وہ معارض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معارض ہیں۔ ان کی نیت کچھ اور تھی اور سننے والوں نے کچھ اور اس سے سمجھا تھا۔ اور انی سقیم، اس سے مراد سأسقم، کہ ان قریب میں بیمار ہو جاؤں گا، یعنی مستقبل کے اندر میں کیا ہے ہو سکتا ہوں، کیونکہ سقیم فعیل کے وزن پر ہے اور اکثر طور پر یہ مستقبل کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جیسے انکا میتن، یعنی ای ستموت، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا یہ غلط نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ انہ سقیم القلب لکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا دل کیا ہے؟ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک خلاصہ سا بیان کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے صحیح بات کہی، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی ان کی نیت کچھ اور تھی اور سمجھنے والوں کی نیت کچھ اور تھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے جو 3 جھوٹ ہیں، میں اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ 2 انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولے تھے، جیسے ایک کہا انی سقیم، اور دوسرا بل فعلہ کبیرہم ھذا، جب ان سے پوچھا گیا تم نے بتوں کو توڑا ہے، انہوں نے کہا ان کے بڑے نے یہ کام کیا۔ اور ایک انہوں نے جو ہے بولا تھا سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے یہ جواب سنا اور کہا کہ انہوں نے جی آسمان کی طرف بھی دیکھا، ستاروں سے حساب لگا کر کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں اور میں چل نہیں سکتا، تو قوم ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے میلے کی طرف کیا ہے چلی گئی، پیٹ پھیر کر ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چپکے سے نکلے، ٹھیک ہے، ہیلا کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ وہ مائل ہوئے چلے گئے، کدھر؟ ان کے بت خانے کی طرف۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا الی آلہتہم او آلہتنا، ٹھیک ہے، آلہتہم، کیونکہ انہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا، حقیقی معبود نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف چلے گئے۔ فقال الا تاکلون، ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ ان کے سامنے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں موجود تھی۔ اب یہ استہزاءً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ تمہارے سامنے کھانا موجود ہے، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو کھاؤ نا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، اپنے سامنے تمہارے کھانا موجود ہے۔ ما لکم لا تنطقون، کیا چیز ہے تمہیں روک کر رکھے ہوئے ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہماری طرح تمہارے بھی ناک بنے ہوئے ہیں، کان تمہارے بنے ہوئے ہیں، ہماری طرح تمہارا چہرہ بنا ہوا ہے، بالکل ہماری طرح تمہیں بنا کر رکھا گیا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ نہ تم بات کرتے ہو، نہ تم کھاتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ مٹھائیاں کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ نا تاکہ پتہ لگے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان کو کہی تو اب ظاہر وہ تو بت تھے، کیسے بول سکتے تھے؟ تو کہا کہ تعجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان کو پوجتا ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور وہ پوجنے والے لوگ کون ہیں جو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یعنی وہ ان سے بڑھ کر ہیں، پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔
فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ابراہیم علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ وہ ان بتوں کی طرف بڑی قوت کے ساتھ گئے اور ان کو کیا کر دیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو انہوں نے توڑ دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی فاقبلوا الیہ یزفون، جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کو زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، فوراً دوڑتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپس میں پہلے باتیں کی، کہا کہ ایک نوجوان تھا اس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر کہا کرتا تھا یہ جملہ، وہ آئے اور کہا کہ لے کر آؤ، پوچھا گیا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وہ پھر اپنے نفسوں کی طرف، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ واپس ہو گئے، اب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا وہ کیا جواب دیں، کس طرح ان کو مطمئن کریں کہ یہ کیا ہے کہ بول سکتے نہیں کرتے۔ کا فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون ما لا ينفعكم شيئا افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنے تراشے ہوئے بتوں کی خود عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور حالت کیا ہے، واللہ خلقکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تم نے یہ جو بت بنائے ہیں یہ بھی کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے تم نے ان کو بنایا ہے، اور پھر تم کیسے عبادت کر رہے ہو۔ اور دوسرا وما تعملون، ادھر دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ایک یہ ما موصولہ ہے تو مطلب کیا ہوگا، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو، یعنی تم اور تمہارے بت دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اور ما مصدریہ ہو تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو معلوم کیا ہوا کہ بندے کے تمام افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، بندہ صرف کاسب ہے، عامل ہے، اس کے عمل کا خالق وہ خود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، خلق افعال العباد، وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسند بزار اور حاکم بیہقی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ خلق کل صانع وصنعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صانع کو اور اس کی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا، انہوں نے سوال کیے کہ بتاؤ کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو حالانکہ تمہارا خالق اور ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اب ان کے پاس کوئی جواب اس چیز کا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ابنوا لہ بنیانا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس عمارت کے اندر آگ کو اچھی طرح بھڑکاؤ، جلاؤ، الجحیم خوب بھڑکائی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، جہنم کو اس لیے جہنم کہا جاتا ہے نا، ادھر خوب آگ جلاؤ، اور پھر خوب آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دو، حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو آگ کے اندر جلا دو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے، محفوظ رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے
جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہی جملہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، جب آپ کو ڈرایا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے تو ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کو تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اور ان کو ہم نے ذلیل و خوار کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور یہاں پر کیا ہے فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، ٹھیک ہے، ادھر سب سے زیادہ خسارے کا اللہ نے ذکر کر دیا اور یہاں پر سب سے زیادہ نیچے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو لے گئے، وہ اپنی اس چال کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب یہ بنیان کا یہ لفظ یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بڑی عمارت تھی، ٹھیک ہے، بلند تھی، لیکن اس کی پیمائش کسی معتبر ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی کہ ہم کہیں کہ جی اس کی پیمائش اتنی تھی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ میں بتلا دیا سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور کس طرح دیکھیں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کس طرح قوم کو اللہ کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش کی، اور لیکن قوم باز نہ آئی، الٹا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش بھی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی، نصرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ تو ابھی واقعہ آگے چل رہا ہے، واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔